نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن منقدر علیہ الرحمہ حفاظ حدیث میں ہیں۔ ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا تلاوت میں یہ آیت آ گئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اخیر تک۔ اوپر کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَبَدَا لَهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کو اپنی تمام بدعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت محمد بن منقدر علیہ الرحمہ وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی آیت سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی علیہ الرحمہ حفاظ حدیث میں ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی، فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئے نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ حضرت ابو سنان علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا عمل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ 50 برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہے اور ان کے علاوہ قاضی القضات ہونے کی وجہ سے قضاء کے مشاغل الگ تھے، لیکن پھر بھی 200 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد بن نصر مشہور محدث ہیں علیہ الرحمہ، اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔
پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ بزرگان محترم، نماز کے تعلق سے امجد حیدرآبادی نے لکھا ہے کہ پیراہنے کبر چاک ہو جاتا ہے، پیراہنے کبر چاک ہو جاتا ہے، نفس سرکش ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیراہنے کبر چاک ہو جاتا ہے، یعنی تکبر اگر آدمی کے اندر ہے تو، اور تکبر نفس اگر سرکش ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے، تو فرمایا کہ نفس کو مارنا ہے، تکبر کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے ایک عمل اللہ تبارک و تعالی نے نماز رکھا ہے۔ کیوں نماز میں آدمی، نماز آپ غور کریں تو نماز کا پورا فلسفہ مجھے اور آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ کھڑا ہونا، آدمی اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے، جب اپنے کو کچھ سمجھتا ہے یا سامنے والے کو کچھ نہیں گردانتا تو کیا ہے، ایک دم اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کھڑا ہونا یہ تو عاجزی کا نشان نہیں ہے، لیکن ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ عاجزی کا نشان ہے۔ اسی لیے سنت یہ ہے نماز کے اندر کہ آدمی کیا کرے، ہاتھ باندھ کر کھڑا، تو یہ عاجزی کا نشان ہے۔ اور دوسرا، کھڑا ہونا بظاہر اس کے اندر عاجزی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے، آپ سے اور ہر نمازی سے یہ کہلوایا کہ کیا کہو، اللہ اکبر۔ ہاں، تو گویا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آدمی کھڑا ہے۔ اچھا، کھڑا بھی کیسے ہیں؟ اس لیے منع کیا گیا کہ نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکے نہیں، بلکہ کہاں دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ تو ایک ہی جگہ پر تو آدمی کسی کے سامنے، کوئی بڑا آدمی ہو اس کے سامنے کھڑا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا نہیں، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ بھائی پوزیشن ایسی اختیار کرو کہ ہاتھ کو باندھے رہو کہ اس سے عاجزی کا پتہ چلے، اور ایک جگہ نظر جو ہے، نگاہ یہ جمائے رکھو اور ادھر ادھر مت دیکھو، اس سے بھی عاجزی کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ امجد حیدرآبادی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نماز آپ دیکھ لیجئے، وہ پورا اس کا فلسفہ اور اس کی حیت، اس کے پڑھنے کی ترتیب ایسی ہی ہے کہ آدمی کھڑا تھا، دھیرے دھیرے جھکتا جاتا ہے نا، رکوع میں جاتا ہے اور رکوع کے بعد سیدھا سجدے کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور انسانی جو باڈی ہے، اور اردو میں اگر بولے تو باڈی ہے، کوئی بات نہیں، تو عادت پڑ گئی ہے، وہ عادت کہتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ عادت عبادت بن جاتی ہے نا، ہاں، تو اب یہ عادت پڑ گئی ہے۔ تو 2-3 دن پہلے جزاک اللہ آپ نے کہا ایسا ہوا کہ، تو میں نے پھر نکال دیا تھا، اسی لیے وہ میں نے بدل دیا، جو وائٹ والا تھا اس کو چھوڑ کے یہ لے لیا، تو یہ ماشاءاللہ کمفرٹیبل ہے۔ تو بہرحال انسانی جو باڈی ہے
اس کے اندر سب سے معظم، سب سے معزز، سب سے اشرف، بائے اشرف، آپ یہ بتائیں کون سا عضو ہے؟ چہرہ ہے۔ کون سا ہے؟ چہرہ ہے۔ تو انسان نے کس کو ملایا؟ چہرے کو خاک میں ملا دیا۔ اچھا دیکھیے، آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام میں کروں گا صدیق بھائی تو کیا کٹ جائے گی؟ ناک کٹ جائے گی، ہے نا؟ چودھری صاحب بولتے ہیں نا کہ بھائی ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ تو اس لیے شریعت نے کیا بتایا کہ جب نماز پڑھو اور سجدے میں جاؤ تو صرف پیشانی زمین پہ نہیں لگانا حنیف بھائی، بلکہ ناک بھی لگانی ہے۔ ہاں، ناک بھی جو ہے وہ لگانی ہے، اور رگڑ، یعنی گویا کہ ایک درجے میں، رگڑنی نہیں ہے لیکن ایک درجے میں وہی ہے کہ آدمی جب کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ناک کو کیا کرتا ہے؟ وہ رگڑتا ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے کہا کہ سجدے کے اندر ہمارے جو امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، انہوں نے تو تھوڑی بہت فاروق بھائی تخفیف دے دی ہمیں کہ ہمارے یہاں سجدے کے اندر پیشانی اس کو تو زمین سے لگانا یہ فرض ہے، لیکن ناک کا زمین سے لگانا اسماعیل چچا واجب ہے۔ اب بڑے میاں نہیں ہیں، آج تو نماز میں بھی نظر نہیں آئے شیخ زمن، خدا کرے یہ سلامت ہو۔ ہیں کہیں گئے؟ کل گئے کہیں؟ ہاں، تو اگر وہ ہوتے تو ان کے کام کا مسئلہ تھا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سجدے کے اندر ناک کو زمین سے ٹچ کرنا، لگانا یہ فرض ہے۔ ہاں، فرض یعنی کمپلسری، یہ کمپلسری ہو گیا۔ لیکن ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں پیشانی کو لگانا زمین سے یہ تو فرض ہے، لیکن ناک کو زمین سے لگانا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ ہاں، یہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی لیے دیکھیے، زمین سے لگانا ہے۔ شریعت کا فلسفہ سمجھے کہ نماز میں آدمی اپنے آپ کو مٹائے، غرور و تکبر اگر کسی درجے میں ہے اس کو ختم کرے۔ اس لیے شریعت نے قید لگا دی کہ اگر گدا ہے اور گدے کے اوپر کوئی نماز پڑھتا ہے اور سجدہ گدے کے اوپر کرتا ہے، یا کوئی چیز اسپرنگ والی ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ پیشانی زمین سے لگانی ہے۔ اب گدا اتنا موٹا ہوتا ہے تو زمین سے جیسا لگانا چاہیے پیشانی کو کما حق کہو آدمی لگا نہیں پاتا۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھو، صرف گدا نہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ ہم نے ٹاول پہ ٹاول، ٹاول پہ ٹاول، ٹاول پہ ٹاول جو ہیں وہ رکھ دیے اور پھر اس پر کرے۔ اسی لیے جب یہ کووڈ کا مسئلہ آیا تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ مول صاحب کچھ لوگ مصلی جو ہیں وہ بچھاتے ہیں اور کچھ لوگ قصیدہ عربی رومال جس کو کہتے ہیں تو وہ بچھاتے ہیں، یا کچھ اور زمین پہ رکھتے ہیں، تو اب پیشانی زمین سے اس میں لگنا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک یہ مسئلہ پوچھا۔ دوسرا مسئلہ پوچھا تھا ہمارا شوکت بھائی مالجی، انہوں نے مجھے بھی وہ دیا تھا، وہ ہیلمٹ کی طرح کا تھا، پتہ ہے نا؟ ہاں، تو شوکت بھائی بلیک بن گئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب اسپیشل میں آپ کے لیے لے کر آیا کہ آپ کو ذرا راحت ہو جائے کہ بھائی وہ کھلا ہوا ہو، تو ایک میں نے اپنے لیے خریدا ہے اور ایک تمہارے لیے خریدا ہے، تو یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تو آپ اس کو پہنو۔ وہ چشمے کی طرح ہیں، جو گوگلز ہوتا ہے نا، وہ چشمے کی طرح وہ پہننا ہے اور ہیلمٹ کی طرح آگے۔ اب میں نے اس کو صدیق بھائی پہنا تو وہ تو گھبراہٹ شروع ہوئی مجھے جس کو گھنگھراہٹ کہتے ہیں، تو میں کہ مولوی تھی نہیں ابھراہٹ جوائے نہیں گھنگھراہٹ سہن تھا۔ تو اب میں نے پھر شوکت بھائی سے معذرت بھی کر دی، ہاں، ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ دیکھو میں لایا، اس نے میرے ہدیے کی یہ قدر کی۔ ایک شعر ہے فاروق بھائی آپ کی نظر کہ آپ نے میرے ہدیے کی قدر نہ کی، آپ نے میرے ہدیے کی قدر نہ کی،
مل گیا آپ کو پھر بھی مجھے خبر نہ کی. ہیں فاروق بھائی؟ ہاں دیکھا فاروق بھائی نے ہاں کہا. کیوں؟ ان کو دلچسپی ہے، اس لیے میں نے کسی اور کی نظر نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ فاروق بھائی کو اس سے دلچسپی ہے اور مجھے بھی ہے. تو بہرحال یہ شعر میں نے ہی لکھا ہے، وہ بعد میں بولا. میں نے کہا پہلے دیکھوں دانت کوئی دیتا ہے کہ. تو بہرحال کوئی ہدیہ آدمی کو دے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، بات نکلی ہے تو سنو، کہ کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے. حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تبادلہ کیا کرو. دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو دیا کرو، یہ نہیں فرمایا نورانی بھائی کے لیا کرو. توبہ. ہاں عارف بھائی، یہ نہیں فرمایا کہ لیا کرو. ورنہ عمران بھائی زمانہ کیسا ہے کہ આપણે તો ખાલી લામઝેલ લીજ દાલઝેલ દી તો ચૌધરી સાહેબ આપણને આવડે જ નહીં. اپنے تو خالی لامزیل لیج ہے. ہمارے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھیے پہلے بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے، آج بھی ایک حد تک اس کا رواج ہے جاوید بھائی، کہ آدمی کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے یا ہسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے گیا، گھر پہ گیا تو ساتھ میں کیا لے جاتا ہے؟ کوئی فروٹ لے جاتا ہے، کبھی سویٹ کا ڈبہ جو ہے لے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جاتا ہے. آدمی خالی ہاتھ جانے کو پسند نہیں کرتا. ہاں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آدمی لے جاتا ہے. اب دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، تو سن لو، رسم میں علماء نے لکھا ہے کہ رسم دو قسم کی ہے، ایک اچھی رسم، ایک بری رسم. اگر اچھی رسم ہے اور کوئی اس کو کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بول رہا ہوں. ورنہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ وہ تو رسم سے رسم نہیں کروانو. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا جی نہیں چاہتا تو ہم مجبور بھی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اگر اچھی رسم ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. تو وہ ساتھ میں جو ہے وہ لے جاتے تھے، ساتھ میں کچھ نہ کچھ آدمی جاتا تھا. اور اس ملک میں تو جاوید بھائی خاص طور سے میں نے دیکھا کہ جو یہاں کے بونڈ ہے، یہاں پیدا ہوئے، یہاں جنم ہوا ہے، ان میں یہ چیز ہے کہ یہ جائیں گے کسی کے یہاں تو کچھ نہ کچھ لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہے، جو ہم جمائے راجہ آئے ہیں انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش سے، لیکن ان میں ہے کہ شاید اسکول میں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہوگا، سکھایا جاتا ہوگا، تو یہ چیز ان کے اندر ہے. میرا جو بیٹا ہے بڑا، تو میں کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ چیز میں نے اس میں بھی دیکھی اور بعض لڑکوں میں بھی. میں اس کا باپ ہوں، اسے مجھ سے کوئی چیز پوچھنی ہے ابراہیم کو تو مجھے پہلے انگلش میں کہتا ہے کہ فاروق بھائی میں تم انہیں کہیں پوچھی سکوں، کئی سوال کری سکوں. یہ ہمیشہ وہ یہ کرتا ہے. تو میں نے تو یہ تعلیم نہیں دی، صاحب بولتا ہوں، میں نے تو نہیں دی. میں نے کہا یہ اسکول میں سیکھ کے آیا ہوگا، ہے نا، کہ وہاں سکھایا ہوگا. تو وہ ہمیشہ پوچھتا ہے کہ ڈیڈ میں تم انہیں کہیں پوچھی سکوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال کرتا ہے. تو بہرحال رسم دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی رسم ہے اور آدمی کرے تو ٹھیک ہے. تو وہ لے کر جاتے تھے کسی کے یہاں گئے تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے نورانی بھائی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی فنڈ ہے اور وہ ہے جزاک اللہ کا. بعض لوگوں کے پاس ایک ہی فنڈ ہوتا ہے، ہاں وہ دینا نہیں چاہتے، وہ بس لینا کہ لے لیا جزاک اللہ. تو ایک فنڈ انہوں نے رکھ رکھا ہے جزاک اللہ کا. اور اب تو واٹس اپ نے اور ایسی چیزوں نے، موبائل نے اتنا آسان کر دیا صدیق بھائی، جزاک اللہ ٹائپ کرو، ابھی تو جے لکھو تو پورا جزاک اللہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا بعد میں پہلے یہ بنانے والے کا جزاک اللہ ہے کہ اتنا لکھنا بھی نہیں پڑا. تو اب وہ جزاک اللہ کا فنڈ تو اشرف بھائی ہے ہمارے پاس، بعض لوگوں کے پاس. تو وہ عادت یہ ہے کہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تو محبت بڑھے گی. تو اپنے تو ون وے ہی ہے، ٹو وے ہے ہی نہیں، ون وے جو ہے رکھ چھوڑا ہے. تو حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ چودھری صاحب کہ آپ ہمارے گھر آؤ گے
تو کیا لاؤ گے، اور ہم آپ کے گھر آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے؟ تو کچھ دینے کی بات نہیں ہے، ہاں، نہ دینے کی نہ ساتھ لے جانے کی مرزا صاحب، سب ہاں یہی جو ہے وہ چیز ہے کچھ لوگوں کی۔ تو حضور نے تو یہ فرمایا کہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا سلام کیا کرو، کہ سلام آپس میں کرو تو اس سے کبر بھی دور ہوتا ہے اور محبت بھی آپس میں بڑھتی ہے۔ لیکن اس میں بھی میرا آپ کا، اللہ بچائے ہم سب کو، حال یہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا سلام کرے۔ ہم کیوں کرے بھائی، ویٹ کرتے کہ نہیں اپنے کو سلام نہیں کرنے کا۔ اچھا، اور صدیق بھائی باز تو بڑے ہوشیار ہیں کہ خود سلام کی ویٹ کریں گے، ہم نے سلام نہیں کیا تو جا کر بولیں گے کہ فلانو مہیلو اسماعیل چچا تھے کہ سلام بھی نہیں کرے تو میں کہ تارا موڑا میں تارو لاگेलू تو تارا موڑا میں تارو لاگेलू تو سلام نہیں کری سکتا تو۔ اور ہماری شریعت میں تو بولنے کا روزہ نہیں ہے، وہ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ 3 دن تک بات چیت نہیں کرنی ہے، روزہ رکھ چھوڑو، یا یہ کہ 3 دن نہیں بلکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں تک بات چیت وہ نہیں کرنی ہے۔ ثلاثۃ ایام الا رمضا، وہ تو حضرت زکریا کو کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت مریم سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا گیا کہ آپ نظر مان لو، کس کی؟ نہ بولنے کی، وہ روزہ آپ رکھ لو کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ تو حضرت مریم کو کہا گیا تھا کہ بولنا نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، رضی اللہ عنہ بولی نہیں۔ جب بچہ جن دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کیا؟ ابھی بھی نہیں بولی۔ قرآن نے اوپر جو بات کہی کہ بات چیت کرنے کو منع کیا گیا، لفظ صوم اختیار کیا کہ روزہ رکھنا یعنی رک جانا۔ صوم کا معنی کیا ہے عبدالسلام بھائی؟ رک جانا۔ روزے میں آدمی رکتا ہے، 3 چیزوں سے، 3 کاموں سے رکتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ رکنا ہے، تو اسی لیے لفظ صوم۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا اب بھی نہیں بولی، کیا کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن نے کہا کہ حضرت مریم عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ تو لوگوں نے یہ کہا، جو لوگ الزام لگا رہے تھے مریم پر کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، تو کہا کہ اسی سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کا جنم ہوا ہے، یہ کیسے بولے گا گہوارے کے اندر؟ تو مریم پھر بھی چپ رہی کہ نہیں اسی سے پوچھو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا، قرآن نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وکیل صفائی اپنی والدہ کے لیے بن گئے اور گہوارے کے اندر جو ہے وہ کلام کیا۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بھئی سلام آدمی کرے، لیکن میرا اور بہت سوں کا مزاج یہ بنا ہے کہ ہم سامنے والے سے ویٹ کرتے ہیں کہ بھئی وہ سلام کرتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب اس میں کوئی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہے، یا کوئی مسجد کا امام ہے، یا کوئی دینی اعتبار سے اس کو جو ہے لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو سامنے سے سلام کرنا چاہیے۔ دیکھیے سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔
اور آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ، کہ ثواب کے اعتبار سے کس عمل کا ثواب زیادہ، سنت کا کہ واجب کا؟ ہاں، واجب کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے عارف بھائی کہ اس میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ سلام کرنے میں دل پہ ایک بوجھ پڑتا ہے، چاہے نام عبدالسلام کیوں نہ ہو، ہاں، وہ دل پہ بوجھ پڑتا ہے کہ سامنے والا سلام کرے، میں جو ہے وہ کیوں سلام کروں؟ تو اس لیے چونکہ دل پہ بوجھ پڑا تو ثواب شریعت نے زیادہ دیا کہ ثواب تمہیں جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ اسی طرح یہ کہاں کہ بہتر ہے کہ ایک آدمی سواری پر ہو، ایک چل رہا ہو۔ تو صدیق بھائی، جو آدمی سواری کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے مغز میں بھوت سوار ہوتا ہے، ہاں، کہ بھائی میں تو سواری پہ سوار ہوں، میں تو مالدار آدمی ہوں، اور یہ تو بیچارہ جو ہے وہ غریب پسماندہ طبقے سے اس کا تعلق ہے، اور حالت دیکھو تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کیوں سلام ماروں، سلام اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن شریعت الٹی ترتیب بتا رہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو سواری پر ہے وہ چلنے والے کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ اور فاروق بھائی یہ بتایا کہ جو بڑا ہے اور چھوٹا ہے، دو آدمی آمنے سامنے ہو گئے تو شریعت نے ترغیب یہ دی کہ بڑا چھوٹے کو سلام میں پہل کرے۔ کیوں؟ ورنہ وہ نفس اندر سے ابھارے گا کہ یار تو تو موٹو چھیم کے نہ تو نرلو چھیم کے جمعہ آٹھ ڈڑا تھے پیدا تھا ہونا، تو اب جو ہے وہ کیوں کرے؟ تو دیکھیے یہاں شریعت نے کبر کو توڑا ہے، اس لیے کہا کہ تکبر کو اگر مٹانا ہے، غرور کو ختم کرنا ہے، سلام میں پہل کرو، لیکن نیت بھی ہو تکبر۔ دیکھیے ہر چیز میں آدمی کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، ورنہ آدمی یوں ہی رسم ہو جائے تو قسم کھا لو کہ کبر نہیں جائے گا، کہ بس ایک رسم، عبادت بھی اگر رسمن جو ہے وہ ادا کر لی جائے۔ وہ اقبال نے کہا ہے، اس کو یاد کرنے کی فاروق بھائی کوشش کر رہا ہوں، کہ رہ گئی رسم اذاں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کیا کہا کہ بس اب ایک رسم رہ گئی ہے کہ اذان تو بلال کی ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف میں حضور کے انتقال کے بعد جب واپس آئے ایک عرصے کے بعد، اور اذان جب پڑھی ہیں تو لوگوں کی مدینہ شریف میں ہچکیاں بندھ گئی ہے۔ تو اذان تو ایسی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو اذان دیوا مت لڑنے یہ تو تیج لڑے پہلے تھی تو پچھی تے اثرت کا تھا ہونا، پہلے تھی لڑائی ہوئی۔ مسجد میں اس نیت سے آؤ کہ جلدی جائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ کوئی مسجد کا کام ہوا، کچرا پڑا ہے، کچھ اور ہے تو وہ کریں گے، لیکن دماغ کا کچرا ہی صاف نہیں ہوتا تھے کہ نہیں ہلو 15 منٹ پہلا آوے نا، ہوں 20 منٹ پہلا جام ہے کہ 5 منٹ پہلا جوم تو کرو کہ انہوں ٹن لاگے کہ مارو لاگے۔ نیت میں پتھرا خطرہ تو جولی میں پتھرا، تو اپنے تو اس میں لڑتے رہتے تو اس لیے۔ اور فلسفہ رہ گیا، فلسفہ فاروق بھائی غزالی کا مشہور ہے، امام غزالی بڑے فلسفی تھے، تو اب فلسفہ رہ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں تلقین غزالی وہ نہ رہی۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہدیہ کوئی آدمی دے تو کم از کم اس کے سامنے ہدیے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسے پہنو یا جس طرح جو بھی چیزیں اسے استعمال کرو، تاکہ آپ کو استعمال کرتا دیکھ کر وہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے، دل اس کا خوش ہو۔ ہدیہ تو اسی لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ دل خوش ہو، لیکن اب لوگ اس لیے بھی نہیں دیتے صدیق بھائی کہ اب تو ہدیہ بھی دو اور برائی بھی سنو۔ پہلے تو جاوید بھائی انڈیا سے جاتا ہوتا تو بینسن اینڈ ہیجس لے جاتا ہوتا، 555 لے جاتا ہوتا، اور وہ لائٹر لے جاتے تھے اور کچھ چیزیں دیتے تھے۔ اب تو جو ہیں انگلینڈ کچھ لوگ آ گئے تو مارکیٹ اور پاؤنڈ شاپ بھی کم وقت دیکھ کے چلے گئے تو اب تو لے جاؤ تو سمجھ جاتے ہیں، تو اب تو قدر نہیں کرتے۔
اس لیے اب તો દેને سے પહેલે બી ઇસ્માઇલ ચાચા સોચના પડતા હે કે આ તો આપણે દેવાનું બી ને પાછા આપણું જ બોલ હે ને હું કે એમ કને લે ફારૂકભાઈ તો કે હું તમે જ જોઈ લો લંડનવાળા એમ કહીએ अपने तो यूके में चाहे बाटली से जाओ फिर भी यूँ कहते कि लंदन से आएगा, है ना। हाँ, और जो जावेद भाई लंदन से गया है तो सिद्दीक भाई क्या बोलते हैं कि प्रॉपर लंदन। हाँ, यूके में कहीं से गया हो तो कि लंदन थी आए हो ने जाकिर हफेजी आए हो तो कि प्रॉपर लंदन थी आए हो, है। तो बहरहाल अब तो कदर ही नहीं रही। मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे फरमाया करते थे चौधरी साहब कि पहले लोग खिलाकर खुश होते थे और आज खाकर भी खुश नहीं होते। हाँ, ये फरमाया करते थे कि आज खाकर भी खुश नहीं होते कि कहीं ने कहीं खोट खापण तो काढ़ीने જ જાય તે કે ગોશ નહીં ચડેલું હતું। તો दूसरी મરતબા જાવેદભાઈ अपने बनाते कि चलो गोश्त चढ़ी जाए, बराबर चढ़ेलू हो तो શું કહે તે કે गोश्त चढ़ेलू पर એટલું ચढ़ेलू કે ચીથરા ચીથરા નીકળી ગયેલા। ચાલ ભાઈ, अच्छा अब तीसरी मरतबा पकाया बराबर थे कि मीठू ओछું હતું या फिर चौथी थे कि मीठू વધારે હતું। मैं कि अल्लाहना बंदा तू आवाज न भाई हैं, तो घेर ज खाया कर बहरी रोज कड़ी खींचे खवड़ावे। तो बहरहाल ये सब नाकदरी है। हाँ, ये सब नाकदरी का जो है वो ज़माना है। अल्लाह मेरी आपकी वो हिफाजत फरमाए। खैर, बात यहाँ से चल निकली कि पैरा हने किब्र चाक हो जाता है, नफ्से सरकश हलाक हो जाता है। मोमिन के लिए अजब नेमत है नमाज, मोमिन के लिए अजब नेमत है नमाज। फारूक भाई, इस पे आप झूमेंगे। बड़ा अच्छा ये मिसरा है, आखिरी मिसरा है। अमजद हैदराबादी कहते हैं कि मोमिन के लिए अजब नेमत है नमाज, सर खाक में रख के पाक हो जाता है। वरना चौधरी साहब सर खाक में रखो, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कारपेट है, वरना इंडिया में तो पहले मस्जिदों में इसलिए कहा है कि सर जब हम सजदा करते थे तो क्या लगता था, मिट्टी लगती थी ना। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इंडिया में जो अपने यहाँ चटाई होती है ना, वो एक ख़ास किस्म की जिसको हम असीर भी बोलते हैं, हफेज साहब असीर भी बोलते थे, खाने के लिए बैठते, इस किस्म की हुजूर के ज़माने में वो भी नहीं थी। बल्कि दुनिया से गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, मस्जिद में रोशनी तक का इंतज़ाम नहीं था। हाँ, वैसी जो है वो मस्जिद थी, लेकिन नमाजी पक्के थे। इसीलिए इकबाल को कहना पड़ा, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को, कि मस्जिद तो बना डाली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना डाली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि तेरे ये सजदे तुझे कहीं काफिर न कर दे। नमाजी से कह रहा है कि तेरे ये सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और है और सोचता कुछ और है कि तू झुकता कहीं और है और सोचता कुछ और है। लेकिन नमाज वाक़ियतन जो है वो ऐसी चीज़ है। तो नमाज के ताल्लुक़ से कुछ कहना था। अब फारूक भाई की नज़र एक और रुबाई है, फिर आगे चलते हैं। नमाज खुदा की अजब देन है, नमाज खुदा की अजब देन है, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ ऐन है, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ ऐन है। सजदे में मोहब्बत से सर रखे तो देख, सजदे में मोहब्बत से सर रखे तो देखो, दिल को मिलता कितना सुकून व चैन है, दिल को मिलता कितना सुकून व चैन है। बहरहाल सादुल्ला साहिब ने एक मसला पूछा था, ये सिद्दीक भाई, आरिफ भाई, हमारा हशीम भाई, ये सब लोग भी थे उस दिन, तो उसी की मैं वजाहत कर रहा हूँ। और ये इसलिए आपको बार बार सुना रहा हूँ कि ये नमाज का अमल हमें रोज़ाना करना है ना, तो इसलिए ये समझ लो। और ये बात आई है
انہوں نے پوچھا تو اچھا ہوا، ورنہ یہ بات نہ میں نے کسی سے سنی کہ اس کا ذکر کیا ہو، اور نہ کبھی میں نے کیا، کہ ذہن ہی اس طرف نہیں آیا۔ اور بہت سے لوگ یہی ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تکبیر تحریمہ تو انگوٹھے کے سیرے کانوں کی لو سے لگانا ضروری ہے۔ یہی ہم سمجھتے رہے نا، ہاں بچپن سے یہی سکھایا گیا۔ بلکہ بعض اساتذہ تو جاوید بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہی دعا کریں گے ہیں، اگر نہیں لگایا تو لکڑی ہاتھ میں لگاتی تھی ہیں کہ ہاں کانوں کے سیرے سے تم نے انگوٹھے کیوں نہیں لگائے، تو اس پہ جو ہے مار پڑتی تھی عمران بھائی۔ اب تو نصیبدار ہے UK میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو پیچھے کوئی جگہ باقی نہیں رہی کہ جہاں پہ تنبیہ الغافلین نے ٹچ نہ کیا ہو۔ تو بہرحال مسئلہ سن لو۔ اب یہ تو آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں صدیق بھائی پیدا ہونا چاہیے، اور ہوا ہوگا کہ پھر ہم لگاتے کیوں ہیں، ہے نا چودھری صاحب؟ جب حدیث میں نہیں آیا، اساتذہ نے ہمیں کیوں سکھایا، ہمارے گھر والوں نے عارف بھائی کیوں سکھایا، تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ پھر ہم لگاتے کیوں ہیں کانوں سے؟ ہوا کسی کے ذہن میں پیدا؟ ہاں تو ہونا چاہیے۔ تو اب سنو کہ کیوں لگاتے ہیں، جلدی جلدی۔ جو آدمی اگر آج کی تقریر سن رہا ہے یا واعظ سن رہا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں، خالی اشارہ کر دوں۔ نماز جب میں اور آپ شروع کرتے ہیں، مرد کی بات ہے، عورت کی نہیں، کہ مرد جب نماز شروع کرے تو رفع یدین جو کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، تو کہاں تک اٹھانا ہے؟ تو دونوں طرح کی حدیث ہے۔ ایک یہ کہ ادھر دیکھو، یہاں تک اٹھانا ہے، اس کو کندھا بولتے ہیں، تو کندھے تک، کہ کندھے تک جو ہے اٹھا۔ کندھے کا مطلب یہ نہیں، ورنہ وہ تو اوپر ہو جائے گا۔ کندھے کا مطلب یہ جو انگلیاں ہیں، 4 انگلیاں، اس کا سیرا کہاں ہوگا؟ کندھے تک، سمجھ آیا؟ یوں اٹھانا ہے۔ کندھے کا مطلب یہ نہیں کہ یوں، یہ تو پھر دوسرا ہو جائے گا۔ کندھے کا مطلب یہ جو حصہ ہے پونچو جنہیں آپڑے کے، تو یہ تو نیچے رہے گا، یہاں سینے کے پاس، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اٹھانا ہے۔ عورتیں ان کو اسی طریقے سے کرنا ہے، عورت کو تو، کہ جب نماز پڑھے گی تو اس طرح۔ سعد اللہ صاحب موجود نہیں ہیں۔ اب جاوید بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا بندہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاتھ اوپر تک کیوں نہیں اٹھایا اس دن امام صاحب نے، تو میں آج ان کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے امام کے یہاں تو یہیں تک اٹھانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے چودھری صاحب؟ کندھے تک، کہ جو عورت جس طرح اٹھاتی ہے ان کو حکم ہے، تو امام شافعی کے ہاں مرد بھی اسی طریقے سے کندھے تک ہاتھ اٹھائے۔ اوپر اٹھا لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے، افضل، ان کے یہاں افضل یہ ہے کہ بھائی یہاں تک اٹھائے۔ ہمارے یہاں یعنی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے یہاں ادھر دیکھو کہاں تک اٹھانا ہے۔ اب یہ انگلیاں کانوں کے یہ جو اوپر کا سیرا ہے وہاں تک جانی چاہیے، تو یہ یہاں ہوگا۔ تو اب یہ دیکھ لیں، انگلیاں یہاں ہو گئی نا، ہاں۔ تو یہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ جس میں یہ الفاظ صاف آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم دی اور اٹھایا بھی کہ یہ انگلیوں کے سیرے، یہ کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہے وہاں تک وہ آ جاتے تھے۔ تو اٹھاؤ تو صحیح اٹھاؤ، یا تو یہاں تک یا یہاں تک۔ بعض لوگ جو ہیں وہ درمیان میں یوں نہ یوں، تو وہ جو من میں آئے وہ نہیں کرنا ہے، جس طرح روایت میں آیا ہے اس طرح کرو۔ یا تو یہاں تک اٹھایا تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن بہرحال اپنے امام کا جو مسلک ہے، جو رائے ہے، حتی الامکان اسی پہ عمل کرنا ہے، ورنہ پھر نفس کیا ہے، کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہی طرح عمل کرو، لیکن کبھی مان لو کہ ادھر ادھر ہو گیا اور اٹھایا تو بھی صحیح ہے۔ یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے اٹھاؤ۔ اچھا، ہاتھ اٹھانے میں یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو پشت ہے، یہ حصہ تو یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے قبلے کی طرف۔ اب بعض لوگ جیسے من میں آتا ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یوں اٹھایا تو اب قبلے کی طرف نہیں ہوا، اب تو یہ پشت، یہ چہرے کی طرف اس کا رخ ہو گیا۔ اس کا یہ جو حصہ ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سمجھ آیا؟ تو کچھ لوگ یوں اللہ اکبر کرتے، غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ادھر دیکھو یوں کرتے ہیں، تو اب یہ سیرا کہاں چلا گیا؟ آسمان کے اوپر، یہ بھی غلط ہے۔
وہ بالکل سیدھے، یہ حصہ جو ہیں یہ قبلے کی طرف، یہ پشت کا حصہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسرا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی انگلیاں بند رکھنی چاہیے کہ کھلی رکھنی چاہیے؟ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں بند رکھے حنیف بھائی یا کھلی ہوئی رکھے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میرا جواب سننا ہے تو انگلیوں کو چھوڑ، دماغ کی کھڑکی کھلی رکھ ہے توبہ ہے۔ تو ذاکر بھائی دماغ کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی رکھ۔ وہ کیوں؟ نہ انگلیاں کھلی رکھنی ہے نہ انگلیاں بند رکھنی ہے، جزاک اللہ، نہ انگلیاں کھلی رکھنی ہے نہ انگلیاں بند رکھنی ہے، بلکہ کیسی رکھنی ہے؟ فقہا نے لکھا کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حال پہ چھوڑنے کا مطلب کوئی خاص ہم نے اہتمام نہیں کیا کہ بند کرنا ہے تو آدمی خاص اہتمام کرے گا، کھولنا ہے تو آدمی خاص اہتمام مرزا صاحب کرے گا۔ تو ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ہاتھ اس طرح کے نہ کھلے ہوئے نہ بند، بس عام حالات میں۔ اتنا یاد رکھو کہ یہ ہتھیلی کی پشت، اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گیا؟ تو ایک تو یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، کانوں کو یہ انگوٹھے دونوں انگوٹھے جو ہیں، یہ روایت میں اتنا تو ہے کہ حضور یہ جو کانوں کی لو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی اور فعلاً بھی دونوں طرح حدیث میں ثابت ہے کہ انگوٹھے حضور یہاں لے آئے، بالکل یہ جو کانوں کی لو ہے اس کے برابر سرابر۔ لیکن کسی روایت میں یہ ذکر نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ خود یا کسی صحابی کو تعلیم دی ہو کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو سے کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے۔ یہ کسی روایت میں نہیں آیا۔ ہاں یہ ذکر آیا ہے روایت میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاروں انگلیوں کے سیرے، چونکہ انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ کانوں کے اوپر کے حصے تک آئے، اور یہ جو انگوٹھے ہے یہ چھوٹا ہے اس لیے ممکن ہے، تو یہ جو کانوں کی لو ہے تو وہ بالکل اس کی سیدھ میں برابر سرابر، لیکن ٹچ کرنے کا ذاکر بھائی کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اب ٹچ کرتے کیوں ہیں؟ تو اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب بے دیوستی ماتھو کھایا کرے، تو اب تمہیں کہیں ٹچ کرو نہیں یار آ ٹاپک پر، اب ہیں کہ آج بتلاؤ اب انہیں تمہیں ٹچ کرو۔ تو چلے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر کیوں ٹچ کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر مشہور شہر کراچی کے اندر ایک ادارہ ہے، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ، اس کو لوگ بنوری بولتے ہیں، با کے نیچے زیر، لیکن صحیح تلفظ با پہ زبر ہے، بنوری۔ تو حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ ان کا ادارہ ہے۔ ہماری مسجد میں مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے ایک سے زائد مرتبہ سنا کہ یہاں پر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے، اور مفتی سعید صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، فاروق بھائی کو پتہ ہوگا، حضرت سے میں نے سنا بھی۔ تو وہ ادارہ جہاں وہ پڑھاتے تھے، تو وہاں آن لائن آپ کو ان کی ویب سائٹ ملے گی جس پر سوال جواب ہوتے ہیں، تو آپ ان سے کوئی آن لائن مسئلہ پوچھنا چاہو تو وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو وہ تحریری بھی پوسٹ سے بھی دیتے ہیں، لیکن آن لائن بھی جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ پھر لوگ ہمیں یہ کیوں سکھایا گیا کہ انگوٹھے اس کے سیرے جو ہیں وہ کانوں کی لو سے لگانے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہی کے الفاظ میں ہو بہو جو ہیں کاپی کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کانوں کے محاذات میں ہاتھ آنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یقین ہو جائے کہ حضور سے یہ مروی ہے نا کہ یہ جو لو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا بالکل اس کی سیدھ میں لانے کو کہا، اس کی سیدھ میں۔ تو بھائی اب مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ شک ہو کہ پتہ نہیں ہمارے یہ انگوٹھے کے دونوں سرے مرزا صاحب کانوں کی سیدھ میں یا محاذات میں کہہ لے وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ تو اس
شک کو دور کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی ایسا کر لو کہ کان کو ٹچ کر لو تاکہ دماغ کے اندر شیطانی وساوس ٹچ نہ کرے. ہمیں یقین ہو جائے جب ٹچ ہو جائے گا تو آدمی سمجھ جائے گا کہ بھائی میرا انگوٹھا کہاں تک گیا ہے، یہاں تک گیا ہے. تو یہ اس لیے کہ کانوں کے محاذات میں تو یہ ٹچ کرنے کا ہمیں اس لیے کہا گیا کہ بھائی ہمیں کیا ہو جائے. دیکھیے نماز کی نیت زبان سے کرنا عارف بھائی کسی بھی روایت میں حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن اساتذہ نے یہ ایسا ہی ہمیں بھی سکھایا کہ فاروق بھائی کیسے کرو نیت، زبان سے کرو، یعنی قدر زور سے کرو. اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں، اس لیے کبھی زبان سے حافظ صاحب نیت بھول جاتا ہے آدمی تو کال باندھ لیا تو بھی فوراً توڑ دیتا ہے اور پھر واپس اللہ اکبر اور ذرا ٹھہرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ یار تو بھولی گیا میں تو نلتی اپنے ہکویلو کہ بھائی نیت کروانو. تو وہ واپس نماز جو ہے اگر وہ نہیں توڑتا کال تو کوئی بات نہیں تھی، مسئلہ سولو تھا لیکن وہ واپس جو ہے وہ توڑتا ہے. تو یہ ہمیں سکھایا گیا، کیوں؟ تاکہ دل ہمارا نماز میں حاضر رہے، کہ شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ یار تو نے تو نیت ہی نہیں کی تو تیری نماز کیسے ہوئی. یہ تو آپ آج بات سن رہے ہیں مجھ سے اس لیے آپ کو اطمینان ہے، ورنہ جو لوگ نہیں سنتے بچپن سے پڑھ کے آئے ہیں تو ان کو تو دماغ میں وہ کیسٹ گھومتی رہتی ہے کہ یار اپنی تو نیت ہی نہیں تھے، یہ تو نماز کے اتنا تھے. تو اس لیے کہا کہ جو شک و شبے کا مریض ہو یا جس کو نماز میں وساوس پریشان کریں گے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو اس کے لیے لکھا کہ وہ زبان سے نیت کر لے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی کو شک ہو کہ ہمارے انگوٹھے کے سیرے کانوں کی لو جو ہیں اس کی محاذات میں اس کی سیدھ میں آئے کہ نہیں آئے، تو یہ خیال آتا رہے گا خواہ مخواہ. اور دیکھیے ضرور آتا ہوگا، کیوں؟ شیخ زمن کو آیا آیا ان کو، اور ان کو تو اپنا نہیں دوسرے کا آیا کہ بھائی فاروق بھائی મને કહેવા લાગ્યા મને કે તમે 2 વીક ગયા એમ કે તો એટલા બધા સવાલ પૂછવાના છે પણ તમે ઉતા નહીં તો પૂછું કોને यूं कहने लगे. तो मैं कि बोलो भाई पेटावा खोलो तो एक ये सवाल निकाला उन्होंने. तो देखिए यहाँ नहीं, तो इससे आप सोचो ऐसी भी लोग सोच होती है, वो कोई गलत नहीं है, मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको मिजाज बता रहा हूँ. इंसानी मिजाज अलग अलग है तो वो फिर नमाज में ये चीज़ें परेशान करती है. देखिए इनको 2 वीक तक परेशान करती रही, तभी तो उन्होंने बोला मुझे पहले दिन, और खुद बोला कि 2 वीक थी आज होतो छे एम के. ऐसा होता है. तो अब खुद के साथ ऐसा हो तो मुझे और आपको अगर ऐसा वसवसा नहीं आता तो कानों को टच मत करो. समझ आया? क्योंकि हुजूर ने टच नहीं किया है तो टच करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको टच मत करो. लेकिन बचपन की 55 हो गई अब उम्र जावेद भाई बचपन से पड़ी है 55 हो गई तो कैसे जाएगी गुजराती में नुरानी भाई हूँ कि खोड़ जाए खापड़ जाए પણ पड़ेली आदत कोई दाड़े ये तमें के तो बहरहाल जो है आप खुद बोल रहे हैं. और फारसियान कहते हैं इसी बात को कि जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, कि कोई आपसे ये कहे कि हिमालय पहाड़ अपनी जगह से हट गया तो मान लो, लेकिन आपको कोई ये कहे कि फलानी आदत पड़ेली से अब्दुल सलाम ने सुधरी गयो तो मानता न थे. अब अब्दुल सलाम 2 है, मैं भी और अब्दुल सलाम भाई भी, और दुनिया में और भी है, फारूक भाई की बहनों भी. तो मैंने आगे अटक नहीं बोली है, तो अब आपको जिसके बारे में सोचना हो सोच लीजिए. तो बहरहाल है कि वो पड़ेली आदत जो है नहीं जाए. तो अगर नमाज में परेशान करे तो लगा लो कोई बात नहीं कानों की. लेकिन इतनी 2 बातें याद रखो. नंबर 1 कि हुजूर से ये बात साबित नहीं है, ये याद रखो. नंबर 1 तो उसे सुन्नत समझ के ना करो. नंबर 2 उस वक्त लगा लो कि जब आपको ये परेशान करेगा ये ख्याल. धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, कभी लगा लो कभी छोड़ दो, और फिर आदत पड़ गई तो फिर मत लगाओ. क्यों? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है. अब एक मसला और आता है, उसकी तरफ आज इशारा और कल तफसील इंशाअल्लाह, और इसमें हमारे फारूक भाई का भी एक मसला हल हो जाएगा. तो वो क्या है कि कुछ लोग इसे बिदत कहते हैं कि कानों को टच करें अगर हम तकबीर के अंदर, तकबीर तहरीमा में, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदत है. अब अल्लाह के बाज़ बंदे दुनिया में ऐसे बैठे हैं कि जो हर चीज़ में कुफ्र का फतवा ही लगाते रहते.
કે આ કામ તો એ લોકો કાફિર થઈ ગયો, બસ એક જ ધંધો છે હવરહાન, મુસલમાન તો કોઈને કરું નહીં મળે પણ જે છે તેને કાફિર કરું છું, તો એક જ ધંધો લઈને બેઠેલા. اور دوسرے یہ بدعت وہ بدعت ہیں, گھر سے نکلتے ہیں وہاں سے گھر میں واپس آئے تو بدعت کا ٹوپلا اور پوٹلا لے کے گھومتے رہتے ہیں. میں حج میں گیا, مولانا منور صاحب فاروق بھائی جانتے ہیں اور بھی کچھ حضرات, نورانی بھائی بھی, تو وہ بھی ساتھ میں تھے. تو میں ان کو ملنے گیا ان کی ہوٹل پر 2010 میں. تو وہاں ایک مولانا کلیم اللہ ہے پاکستان کے, جانتے ہیں کوئی, وہ سب کو زیارت کے لیے لے جاتے ہیں. تو وہ ملنے کے لیے آئے اور کچھ باتوں میں تذکرہ نکلا, میں نام نہیں لوں گا, مجھے نام پتہ ہے. مانچسٹر میں ایک عالم ہے جو چاند کا مسئلہ ہی وہ ان کے دماغ میں گھومتے رہتا ہے, وہی چلتے, ان کا ذکر آیا. تو مولانا کلیم اللہ کی زبان سے نکلا کہ ہاں یار وہ تو عجیب آدمی ہے کہ وہ ان کو وہ جھولا لے کے گھومنے کی عادت ہے. وہ ایک جو بڑے بوڑھے انڈیا میں بھی ہے نا, وہ لگاتے تھے نا کنڈکٹر پہ, دیکھیے کہ ان کے اس میں تو چاند بھی جو ہے رکھا ہوا ہے کہ جہاں جاتا اللہ کا بندہ چاند کا ذکر چھیڑتا ہے, صبح شام چاند, کہ وہ تو رات کو نکلتا ہے, یہاں دن کو نکلتا ہے, اور رات کو تو نکلتا ہی ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ بدعت وہ بدعت, ہر چیز بدعت. اب جمعہ کے دن جب سے واٹس اپ نکلا ہے اور ایک دوسرے پہ آپ بھیج سکتے ہیں تو یہ آپ کے کام کا ہے. اگر بھیجا کسی نے تو کہ جمعہ مبارک امیجز کسی کو بھیجا, میسیج کسی کو بھیجا تو کہ بدعت ہے. لو بھائی, اب جمعہ مبارک کا میسیج بھیجنا یہ بھی بدعت ہو گیا. تو یہ کچھ لوگ اور اس کو بدعت تو کچھ نہیں, اس کو بھی جو ہے بدعت کا کہا. جواب آج سننا ہے کہ کل؟ آج سننا ہے تو چلو سن لو. آپ کو میں ہو بہو جواب ہی سنا دیتا ہوں تاکہ ادھر ادھر نہ ہو. یہ ابھی جو ویب سائٹ میں نے نام لیا آپ کو, بنوری ٹاؤن, تو اس کے اوپر جو ہے یہ پوچھا گیا ہے. تو جواب سن لو کہ جمعہ مبارک کا میسیج بھیجنا یہ کیسا ہے, کیا یہ بدعت ہے؟ جمعہ مبارک کا میسیج جو ہے بھیجنا. دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیں, میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں, میں مسئلہ صاف کر رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں. ورنہ میری گفتگو کا میننگ مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہو مول صاحب ہے تو آپ نے ترغیب آئی پی کہ بھائی جمعہ مبارک نو میسیج موکلا کرو. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن کسی نے بھیجا آپ کے اوپر اور آپ یہ کہے کہ تو بدعت کر, یہ غلط. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بھائی وہ جو ہے وہ بدعت ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی نے بھیجا. ہاں تو یہ یاد رکھو, آپ بھیج رہے ٹھیک ہے, نہیں بھیج رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھیجو. فرق سمجھ آیا نا؟ ہاں, ورنہ میری گفتگو کا غلط مطلب جو ہے وہ مت نکال لینا. جواب سن لو پھر مجلس ختم کرتے ہیں. یہ بھی وہی چیز ہے, کانوں کی لو ذاکر بھائی ٹچ کرنے والی, کہ بدعت یہ غلط ہے, وہ بدعت اگر وہ چیز نہیں پائی جا رہی کہنا. جواب یہ ہے, واضح رہے کہ بدعت کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی کوئی شرعی اصل, مثال یا نظیر کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں موجود نہ ہو. قرون اولا ثلاثہ میں اس پر عمل کے امکان کے باوجود صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے اسے اختیار نہ کیا ہو اور اس کو دین میں ثابت شدہ اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے, یا کسی جائز و مستحب کام کو لازم سمجھ کر کیا جائے اور نہ کرنے والے کو جو ہیں طعن و تشنیع کی جائے. اب لکھا ہے آگے, اگر جمعہ کی مبارکباد کو لازم سمجھا جائے, مبارکباد نہ دینے والوں کو برا کہا جائے یا سمجھا جائے, یا اسے سنت کی طرح ثواب کا کام سمجھا جائے تو یہ بدعت ہوگا. بصورت دیگر یعنی دوسری صورت میں یہ بدعت نہیں ہوگا, البتہ شرعاً مطلوب بھی نہیں ہوگا. اور اس صورت میں بدعت اس لیے نہیں ہوگا کہ جمعہ کی مبارکباد کا مطلب جمعہ کے بابرکت ہو جانے کی دعا دینا ہے, اور برکت والے دن برکت کی دعا دینے میں بذاتی ہی کوئی حرج نہیں ہے نا مرزا صاحب؟ نہیں ہے. وہ آپ نے ہی بول دیا پہلے, وہ جواب جو ہے وہ صحیح ہے. تو سمجھ آ گیا. خواہ مخواہ بدعت جو ہے وہ بولنا کہ یہ بدعت وہ جو ہے وہ بدعت ہے. تو یہ جمعہ کا کوئی میسیج تو اب جو بھیجتا ہے وہ سنت سمجھ کے تھوڑی بھیج رہا ہے, بس ویسے ہی اس نے, اور جمعہ کا دن ہی مبارک ہے تو بھائی ہم نے مبارکباد جو ہے وہ دے دی. عید کے دن عید کی مبارکباد لوگ دے دے, وہ بھی اسی لیے کہ عید کا دن کیا ہے,
وہ مبارکباد ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے۔ حضرت تھانوی نے مسئلہ بیان کیا، سن لو، کہ بھائی عید کے دن ایک دوسرے سے گلے نہیں ملنا چاہیے، اس کو لازم ضروری سمجھ کر۔ اب کیا ہوا، حضرت نے مسئلہ بیان کیا، ابھی ایک آدمی آ کر حضرت کو گلے لگا، حضرت بھی اس سے گلے لگے، بیٹھنا جس کو بولتے ہیں۔ تو بعد میں حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابھی تو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ بھائی یہ عید کے دن نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے خود کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے، اگر میں اس سے ملاقات، گلے نہ ملتا، نہ بھیٹتا، حق نہ کرتا، تو اس کی دل شکنی ہوتی، اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا، اور اس کو وہ عبادت سمجھ کے تو کر نہیں رہا تھا، بس ایک خوشی کا دن ہے تو اس کے لیے کیا، تو میں نے بھی کیا کیا، کر لیا۔ اب جمعہ کے دن مجھے بھی کچھ لوگ بھیجتے ہیں میسج، میں نہیں بھیجتا ہوں، اور آج تک میں نے ان کو منع بھی نہیں کیا کہ آپ مت بھیجو، کہ چلو وہ یاد کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جمعہ کا دن جو ہے مبارک ہے، کبھی دل میں آئے گا تو ہم بھیج بھی دیں گے، انتظار کرو۔ تو بہرحال، لیکن وہ خواہ مخواہ یہ بدعت وہ بدعت، تو بدعت کا پٹارا، یہ جاوید بھائی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ